السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور سوال یہ ہے کہ پاکستان کیسا ہوگا 2050 میں۔ آج یہ سوال لے کے میں پاکستان کے معروف اینکر اور جرنلسٹ جناب منصور علی خان صاحب کے پاس آیا ہوں اور ان سے اس سوال کا جواب لیتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ بہت شکریہ منصور صاحب۔ یہ بتائیے کہ 2050 میں پاکستان کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کچھ اس کے اندر فنڈامنٹلز ہیں جو میرے خیال میں ظاہری بات ہے اگر ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ سیناریو بلڈ ہوتا ہے جس کی طرف میں اب جانے لگا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آزادی رائے کے اوپر کلیمپ ڈاؤن ہو چکا ہوگا، کافی زیادہ ہو چکا ہوگا کیونکہ یہ جس طریقے سے یہ بیسٹ جو ہے وہ نکلتا جا رہا ہے، اب اس کو بیسٹ کہیے جو بھی لفظ آپ اس کے لیے استعمال کیجئے، پاکستان کی تاریخ کے اندر وہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ کسی کو اتنی آزادی رائے نہیں ہوتا، جس طرح ہم سٹیزن جرنلزم کی طرف اب جا چکے ہیں نا، تو پاکستان میں جرنلزم کبھی بھی آزاد نہیں رہی۔ تو اگر سٹیزن بھی جرنلزم کی طرف جائے گا تو اس سے بھی پھر بولنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ سو مجھے لگتا ہے کہ 2050 تک کافی حد تک کلیمپ ڈاؤن ہو چکا ہوگا۔ میرا خیال میں یہ تو میں آج کی جنریشن سے ہی ایکچولی بات کرتا ہوں، اور اس میں میرے اپنے بچے بھی انکلوڈڈ ہیں جو کہ تقریباً 18-17 سال کے آج ہیں، میں ان کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں۔ ہم لوگ اس کو کہتے ہیں جیلی فش میموری۔ جیلی فش میموری کیا ہوتی ہے کہ پہلے آپ یا میں، ہم لوگ کچھ حد تک کتابیں پڑھتے تھے، اس پہ ٹائم لگاتے تھے، اس پہ ہفتہ 10 دن لگاتے تھے، ریسرچ ہوتی تھی، اس کے بعد نالج آتی تھی، نالج کے بعد اپنا ایک پوائنٹ آف ویو کریٹ کرتے تھے۔ اب میری نظر میں یہ والی جنریشن گزر رہی ہے، یہ 3 منٹ کی صرف میموری رکھتی ہے، بلکہ 3 منٹ سے بھی کم پہ اوپر آ گئی ہے، کیونکہ یہ ہے ٹک ٹاک جنریشن۔ یہ ٹک ٹاک جنریشن آپ نے 30 سیکنڈ کے اندر ان کو انٹرٹینمنٹ دینی ہے، ان کو نالج دینی ہے، ان کو انفارمیشن دینی ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے بیٹھ کے جو ہے اپنا کوئی نہ کوئی پوائنٹ آف ویو بنا لینا۔ ٹھیک ہے، اب آپ سوچئے کہ 2022 کے اندر اگر یہ سچویشن ہے تو 2050 تک وہ کیا حالات ہو چکے ہوں گے۔ یعنی اگر یہی رفتار رہی تو ہو سکتا ہے 3 سیکنڈ کی رہ جائے۔ آئی ڈونٹ نو، آپ دیکھ لیجئے نا، آپ ٹویٹر کے اوپر دیکھ لیجئے، آپ کا کلپ وہاں پہ جو ہے وہ 2 منٹ 20 سیکنڈ سے اوپر کا جا نہیں سکتا، آپ اس کے اوپر ڈال نہیں سکتے۔ فیس بک کے اوپر میں خود بھی، میرا اپنا بھی پیج رن ہوتا ہے، ہمارے پاس وہاں پہ ایوریج ڈیوریشنز آتے ہیں، وہاں پہ وہ اسی طرح 2-2 3-3 منٹ کے ہیں، اس سے زیادہ کے نہیں ہیں۔ لوگ نہیں دیکھنا پسند کرتے، ان کے اوپر ٹائم بھی نہیں ہے۔ فلمیں دیکھنے کا کانسیپٹ آپ دیکھیے کتنا کم ہو چکا ہے۔ فلمیں ایک زمانے میں 3-3 گھنٹے کی ہوتی تھی، وہ شرنک ہونا شروع ہو گئی۔ سو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ لیک آف ریسرچ، لیک آف پراپر نالج، اس کی بنیاد کے اوپر اوپینینز بنیں گے، اور جن کو بہت اچھا بھی سمجھا جائے گا وہ آج کے زمانے میں بہت ایوریج ہوں گے۔ اگر آج کے زمانے میں آپ کمپیئر کریں 2050 میں، ان کو بھی بہت اچھا سمجھا جائے گا۔ لیڈرشپ کا میری نظر میں ایک ڈکلائن مزید آتا جائے گا۔ رائٹسٹ موومنٹس جو ہیں وہ اور بھی زیادہ آئیں گی پاکستان کے اندر۔ رائٹ ونگ مجھے لگ رہا ہے کہ موومنٹس اور بھی زیادہ آئیں گی، اور پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گی، پہلے سے بھی زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوں گی، کیونکہ پہلے والے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو وہ جس طرح ہمارے یہاں پہ صابن آتا ہے نا، نیمبو کی طاقت سے بھرا، پہلے سے بھی زیادہ کھرا، آپ پہلے سے بھی زیادہ ایک تگڑا لیڈر لے کر آئیں گے، وہ اور بھی زیادہ ایکسٹریم ہوگا، اس کی زبان بھی اور بھی زیادہ سخت ہوگی، تلخ ہوگی، اور اس کے بعد یعنی آپ کی اگر گفتگو کو آپ تو بتا رہے ہیں کہ روبہ زوال ہیں ہم۔ بالکل۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو موجودہ پولیٹیکل سسٹم ہے، کیا یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ ان سارے خطرات کی نشاندہی بھی کرے اور پھر ان کا علاج بھی کرے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، بلکہ کھول کے بتایا آپ؟ نہیں، میرے خیال میں تو ایکچولی ہمارا جو موجودہ نظام ہے وہ ایسی ہی چیزوں کی پروڈکٹ ہے، ایکچولی یہ اسی کی پروڈکٹ ہے، بلکہ ایکچولی یہ دونوں ایک دوسرے کو فیڈ کرتے ہیں، فرینکلی اسپیکنگ۔ وہاں سے وہ لیڈر ایسا بناتے ہیں، وہ لیڈر جو ہے وہ آگے سے قوم ایسی بناتے ہیں کہ یہی دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ فیڈ کرتے رہیں۔ مثال کے طور پہ موروثی سیاست کی بات ہوتی ہے۔ موروثی سیاست پچھلے 75 سال سے چل رہی ہے، یہ کسی نہ کسی شکل میں آگے بھی اسی طرح ہی چلائی جائے گی۔ اس کو برا بھلا بھی کہا جائے گا، لیکن اس سے فائدہ بھی اٹھایا جائے گا، یہ آگے بھی اسی طرح ہی چلتا رہے گا۔ تو آپ پاور سٹرکچر میں بھی کوئی چینج نہیں دیکھ رہے؟ میرا نہیں خیال، اگر آئے گا بھی تو زیادہ اتھارٹیرین، میرے خیال میں رولز جو ہیں وہ اس کی طرف ہم زیادہ پولیٹیکل اتھارٹی بڑھ جائے گی یا مطلب اداروں کی اسٹیبلشمنٹ کی اتھارٹی بڑھ جائے گی؟ یہ ٹسل ابھی برقرار ہے، ہوگا اتھارٹیرینزم کی طرف ہی۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف جاتا ہے یا اداروں کی طرف جاتا ہے، یہ اسٹرگل چلے گی۔ اچھا منصور، آپ کو لگتا ہے کہ 2050 تک انڈیا اور پاکستان کے درمیان کوئی جنگ ہو سکتی ہے؟ میرا خیال میں ہو سکتی ہے، اور میرا خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پانی ہی بنے گا۔ اچھا، آپ کے خیال میں جو اس وقت پانی کی صورتحال ہے، جی، یعنی پانی ہم نیچے، چونکہ ہم تو نیچے رہتے ہیں نا، جی، تو کیا ہم لڑ پڑیں گے یا وہ لڑ پڑیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں لڑائی شاید ہماری طرف سے ہی سٹارٹ ہوگی،
کیونکہ میں فرینکلی میں نا نردن ایریاز کی طرف بہت زیادہ جاتا ہوں اور میں پچھلے 15 سال سے ادھر میں نے بہت وزٹ کیا ہے. گلیشیئرز کا جو ڈکلائن میں نے وہاں پہ دیکھا ہے ان پچھلے 15 سال میں انپریسیڈنٹڈ ہے. اگر آپ وہاں کے جو لوکل سائنٹسٹ وہاں پہ موجود ہیں جو کام بھی کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر, آپ ان سے ہی جا کے بات کریں تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنی تیزی سے جو ہے یہ ریسورسز ہمارے ہاتھ سے جا رہے ہیں. 2050 کے اندر جو ہماری صورتحال ہوگی وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی اتنا بڑا سیلابی ریلا آیا, ہم سے وہ پانی تک نہیں سنبھالا گیا اور اس نے کتنی تباہی مچائی. مجھے لگ رہا ہے کہ 2050 تک اس طرح کے اور بھی بہت سے سیلابی ریلے آئیں گے, ہمارا اکنامکلی اور بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا اور ہمارے پاس پانی کو نہ ریزرو کرنے کے ریزروائرز ہوں گے. اب تک آپ دیکھ لیجئے گا نا کہ 75 سال میں اب تک کالا باغ ڈیم کے اوپر ہم لوگ کوئی کنسنسس نہیں بنا سکے ہیں. ایک سائڈ کہتی ہے جی بہت خراب ہے آپ کے ملک کے لیے, ایک سائڈ کہتی ہے بہت اچھا ہے آپ کے ملک کے لیے. سو 2050 کے اندر آئی ڈونٹ سی اینی امپروومنٹ ان دیٹ. اچھا منصور, آپ کو لگتا ہے کہ جو افغانستان سے اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ تھریٹ ہے, یہ تھریٹ اسی طرح 2050 تک قائم رہے گی, یا افغانستان اور پاکستان کے درمیان کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ملک سمجھیں کہ دونوں ملک اپنے روایتی انداز میں ایک بہتری کی طرف چل پڑیں؟ دیکھیے پاکستان کو اگر آپ اٹھا کے پچھلے 75 سال میں اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ ہمیشہ اس نے اپنے آپ کو ایسی ہی محسوس کیا ہے کہ ہمیں ہر فرنٹ سے خطرہ ہے. ہم نے ایران کے ساتھ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک اپنی پوزیشننگ ہمیشہ اسی طرح رکھی ہے, افغانستان کے ساتھ بھی اپنے آپ کو اسی طرح رکھا. اوپر اگر ماسکو رشیا کی طرف آ جائیں ہمیں وہاں سے بھی پرابلمز رہی ہیں. چائنا کے ساتھ ہم پھر بھی کچھ کمفرٹیبل رہے, لیکن آج کل چائنا کے ساتھ بھی ہماری وہ جو ہے وہ بھائی چارہ نہیں ہے جو ایک زمانے میں ہوتا تھا. بھارت تو آبویسلی ہے ہی ہے. سو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی امپروومنٹ آئے گی. اگر آپ فرینکلی اسپیکنگ ہم شاید اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے, آپ ایک دفعہ ذرا افغانستان جا کے تو دیکھیں, وہاں پہ صورتحال دیکھیں تو صحیح, وہاں پہ سینٹیمنٹ آتا کیا ہے آپ کے بارے میں. آپ میں تو کہتا ہوں ساری چیزیں آپ چھوڑ دیں, آپ نے چھوٹا سے اگر جھلک دیکھنی ہے نا پاکستان افغانستان کا میں تو خود گیا ہوں افغانستان, اور بس آپ صرف وہ کرکٹ میچ دیکھیں نا, اس کے بعد ان کے چہروں سے جو اثرات آتے ہیں آپ کو اسی سے آئیڈیا ہو جائے. منصور, آپ دیکھ رہے ہیں 2050 تک ایسا امکان کہ دلی سے ایک ٹرک چلے, وہ پاکستان سے ہوتا ہوا افغانستان سے گزرتا ہوا تاجکستان یا ازبکستان چلا جائے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے ایسا نہیں؟ میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہوگا, کیونکہ نہ وہ یہ چاہتے ہیں اور نہ آپ یہ چاہتے ہیں, دونوں سائڈ نہیں چاہتی. پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کاشغر سے ایک ٹرک چلے اور وہ لاہور آ جائے, یا لاہور کا ٹرک چلے اور وہ اب ازبکستان تک جا پہنچے؟ سر نہیں, میرا نہیں خیال. یہ ایسی انگیجمنٹس کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری نہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ایسے کوئی ویژنز ہیں کہ وہ کبھی اتنے براڈر ایسپیکٹ کے اوپر سوچے. آپ سے ایک چلیے آپ سے ایک بیچ میں بجلی کا میرا خیال یہ بھی ہوگا یہ 2050 میں بھی بجلی کی یہ آپ سوچئے سر, آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آج 2022 کے اندر جو پوری دنیا کے اندر سولر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, ہم سولر کو ڈسکریج کر رہے ہیں. 2022 میں ہم سولر کو ڈسکریج کر رہے ہیں. آپ کا جو نیٹ میٹر ہوتا ہے, آپ اس کے والے سے جو آپ کا کنزیومر ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو مت لگوانا, آپ اس کو کتنا ڈسکریج کر رہے ہیں. سو یہ تو 2022 ہے. آپ نے چونکہ آئی پی پیز کے ساتھ کمٹمنٹس بھی کی ہوئی ہیں کہ اگر ان سے ہم نے بجلی نہ لی تو ہمارا کیا ہوگا. خیر یہ ڈسکشن پھر کسی اور بجلی آ گئی تو میرا, اور یہ جنریٹر کی بجلی ہے. تو میرا بیسکلی وہ ڈسکشن یہ بات ہو رہی تھی ویژن کی. ویژنز ایسے ہیں ہی نہیں. آپ سی پیک کا دیکھ لیجیے نا, آپ کا سی پیک کے اوپر آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن آپ نے سی پیک کا حل کیا کیا؟ آپ دیکھیں تو صحیح, مطلب وہ چینی بھی جو ہے نا وہ آ کے اس خطے کے اندر آ کے بھی پھنس جاتے ہیں. یار اسی کتنے پھنس گئے, کیڑا ملک ہے جہاں پہ نہ یہاں پہ امن سکون رہ سکتا ہے. آپ نے کوئی ایک 5 سال کا ٹینیور بتا دیں اس ملک کے اندر جو ریسنٹ ہسٹری کے اندر ہے جو امن و سکون کے ساتھ آپ نے گزارے ہیں. منصور, آپ کو ڈیموکریسی اور بالخصوص کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی آپ کو نظر آ رہی ہے 2050 تک اسی طرح کنٹینیو کرے گی پاکستان میں؟ ان اے ویری ڈی شیپڈ فارم. یہ آلریڈی تو ڈی شیپڈ ہے. اب یہ آپ کو یہ پرفیکٹ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی تو نہیں ہے اس ملک کو, آپ ایسا تو نہیں کہہ سکتے. تو آپ کے آلریڈی ایک سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب, وہ تو اپنے منہ سے کلیئر کٹ کہتے ہیں نا, مجھے تو پریزیڈنشیل سسٹم پسند ہے, وہ تو منہ سے کہتے ہیں. تو ایک آدمی جو منہ سے کہتا ہے, ایون دو وہ اس کا بینیفیشری ہے, دوسرے سسٹم کا بینیفیشری ہے, لیکن کہتے ہیں مجھے پسند وہ والا سسٹم ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے اندر کوئی امپروومنٹ ہوگی, بلکہ میرا خیال میں جس طرح میں کہہ چکا ہوں, اتھارٹیرینزم مجھے زیادہ فیل ہوتا ہے. تو جب وہ مجھے زیادہ فیل ہوتا ہے تو وہ تو اس کی نفی ہے اس کانسٹیٹیوشنل لا کی. اکنامکلی آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اکنامکلی یعنی ہمارے وہی حالات ہوں گے جو آج ہیں کہ ہم نے پیسے دینے ہیں لوگوں کے, یعنی ملکوں کے ملٹی لیٹرل جو ادارے ہیں ان کے, اور ہمارے پاس ڈالرز کم ہیں. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میرا خیال میں 2022 سے لے کے 2050 تک کا جو سفر ہے اس کے اندر جس حد تک ڈیفالٹ آپ کے قریب آ چکا ہوا ہے,
یہ یا تو تب تک ہو چکا ہوگا یا آپ اور بھی زیادہ بالکل ایج کے اوپر ہوں گے. ایج کے اوپر تو خیر ابھی بھی ہیں, یا تو تب تک ہو چکا ہوگا یا پھر آپ کسی بھی وقت یا تو ہو چکا ہوگا یا ہونے والا ہوگا 2050 تک. منصور, لاسٹلی میں ایک سوال, بہت سارے آپ جیسے نوجوانوں کے سامنے بھی, اور آپ تجربہ کار بھی ہیں اور نوجوان مت کہیے, میں بہت میری ایج ہے, ایسی بات نہیں. اچھا, بہت سارے دانشوروں کے سامنے رکھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان 2050 میں تک اس کو کوئی ٹیریٹوریل تھریٹ کہیں خدا نخواستہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں ٹیریٹوریل تھریٹ پاکستان اور بھارت دونوں, ان دونوں کے حوالے سے اگر اسپیسیفکلی میں بات کروں, یہ موجود جو ان ریالٹی ہونے سے زیادہ یہ دونوں شاید اس کی ضرورت ہے. اچھا, یہ ٹیریٹوریل تھریٹ جو ہے ان دونوں ملکوں کی شاید ضرورت ہے, یعنی ان دونوں ملکوں کو قائم رکھنے کے لیے یا اس کے اندر جس قسم کا بھی ایک سیٹ اپ ہے دونوں ملکوں میں, یہ شاید سچے دل سے اس کو ختم بھی نہیں کرنا چاہتے, ورنہ اگر ختم کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے. لیکن وہاں کی بھی جو اقتدار میں رہنے والی قوتیں اور یہاں پہ بھی جو اصل اقتدار میں رہنے والی قوتیں ہیں, ان کے لیے شاید یہ جو پرابلم ہے یہ زندہ رہنا چاہیے, ورنہ اگر اس کو ختم کرنا چاہیں تو ختم ہو سکتا ہے, لیکن ہم چاہتے نہیں ہیں شاید. منصور, اس میں ایک اہم سوال جو ہے کہ پاکستان 2050 میں کیسا ہوگا, جو میں کرتا ہوں ظاہر اس کی بیس میں بہت کچھ ہے. کیا ہم سائنٹیفکلی اتنی ترقی کرنے کا کوئی ہمارا امکان ہے کہ ہم سپیس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں؟ کون سی سپیس؟ ٹویٹر کی سپیس؟ خلا. ہم ٹویٹر کی سپیس سے آگے نہیں جا سکتے, میں نہیں سمجھتا. ہم ٹویٹر کی سپیس بس یہی میکسیمم سپیس ہے جس کو آپ انگیج کر سکتے ہیں. آئی ایم سوری, میں آپ کو بڑی ہی بلیک پکچر میں شو کر رہا ہوں, لیکن میں نے کم از کم جتنا میں نے جو آبزرو کیا ہے اس کے بعد میں کم از کم اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مجھے اس ملک کے اندر مزید فی الحال اس سیٹ اپ کے اندر جو سیٹ اپ آلریڈی اس ملک میں موجود ہے, جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں, مجھے اس کے ہوتے ہوئے کوئی امپرومنٹس نظر نہیں آتی. بہت شکریہ منصور کہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور اب دیکھتے ہیں یہ ہیں کہ 2050 میں اس طرح ہوگا جیسے منصور صاحب کہہ رہے ہیں, یا اس سے کچھ بہتر صورتحال بھی ہو سکتی ہے.